آپ سے یہ ریکویسٹ جو ہر ویڈیو کے آغاز میں آپ سے کرتا ہوں اور بڑا زبردست رسپانس آپ نے ابھی تک دیا ہے, ایکسٹراڈنری, فرینکلی سپیکنگ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ رسپانس ملے گا, لیکن بہت ایکسٹراڈنری رسپانس. تو آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا. مرتضیٰ حسین صاحب وہی ہیں جنہوں نے اس مبینہ سائفر کی خبر دی تھی. دو رپورٹرز نے دی تھی نا, ایک تو بیورو چیف تھے اور ایک یہ مرتضیٰ حسین صاحب تھے. تو ان کے حوالے سے خبر ہے اور انہوں نے ایک بڑی خوفناک بات کی ہے. اب اس کو سمجھنا کس طرح یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, کیونکہ انہوں نے عمران ریاض خان کے بارے میں ایک بڑی خطرناک اور خوفناک بات کی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. ان سے سوال ہوا کہ واٹ دس لیٹر دس ڈاکیومنٹ ایکچولی سے, یہ کوئی انٹرویو دے رہے تھے بیسیکلی کسی جگہ پہ, تو وہاں پہ ان سے یہ سوال ہوا سائفر کے بارے میں کہ جی یہ کیا ہے, یہ ڈاکیومنٹ کہتا کیا ہے. اب اس کا جواب دینے کے دوران انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. انہوں نے کہا سو دس ڈاکیومنٹ which is known in Pakistan as a cipher has been the center of a very serious political crisis of the past year and a half over the removal of Imran Khan. انہوں نے کہا یہ جو سائفر ہے نا, یہ عمران خان کی حکومت جانے کے ارد گرد جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے. The document itself deals with a conversation between a senior State Department official and at that time the Pakistani. انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایک سینئر امریکی جو عہدیدار تھا اس کے اور پاکستانی ایمبیسڈر کے درمیان جو گفتگو تھی اس کے بارے میں. The US where the State Department expresses extreme frustration with Pakistan's aggressively neutral the term they use stance on the Ukraine war under Khan and encourages the Pakistani side, I would say even threatens them that if Khan is not removed Pakistan would face isolation. انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے معاملے پہ پاکستان چونکہ نیوٹرل ہوا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے وہ عمران خان سے بڑے تنگ آئے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی بڑی اگریسو ٹون تھی عمران خان کے بارے میں. انٹرسٹنگ پارٹ ابھی آنے لگا ہے. انہوں نے کہا now this is very important with the disclosure of this document the Pakistani establishment the military junta now controlling the country has fought very hard to stop the document from coming to light. انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی, انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ یا یہ سٹوری جو ہے نا یہ منظر عام پہ نہ آ سکے. And they're blaming it on Khan, even though as we specifically, very specifically and very clearly in our story, it's a source from inside the military itself, which is disillusioned with the crackdown, disillusioned with the attacks on democracy and the impact of that on the military itself, who gave it to us. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایون دو ہم نے بڑا صاف ستھرے الفاظ میں کہا ہے, کلیئرلی کہا ہے کہ جناب یہ سورس جو ہے وہ ہماری فوج کے اندر سے ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں مرتضیٰ صاحب. انہوں نے کہا they're blaming on Khan specifically because they'd like to add more charges which could have even more grave implications for him beyond not being able to have freedom for the next few years and being banned from politics. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ کئی سال جو ہے وہ سیاست نہ کر سکیں. There's something very important. Keep in mind that the Pakistani military junta is believed to have killed 2 people to stop the cipher from coming out over the past year. اب یہاں سے خطرناک پورشن جو ہے نا یہ ان مرتضیٰ صاحب کا شروع ہو رہا ہے. انہوں نے سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا کہ جی انہوں نے 2 لوگوں کو قتل کر دیا ہے, 2 لوگوں کو اس سائفر کے چکر میں قتل کر دیا. یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. آگے کہتے ہیں ون واز اے جرنلسٹ نیم ارشد شریف ہو واز اسیسینیٹڈ ان کینیا. تو کینیا کے اندر ارشد شریف کے قتل کا الزام بھی جو ہے وہ بھائی صاحب نے پاکستان کی فوج پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں یہ انفارمیشن اس لیے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے انصاف کی کتنی کو انفارمیشن درست ہوتی ہے یا انہوں نے کتنی کو پاکستان کے حوالے سے نو ہاؤ ان کی کتنی زیادہ ہے. آگے کہتے ہیں another was a gentleman named عمران ریاض خان, پاکستانی جرنلسٹ. انہوں نے کہا پہلا بندہ ارشد شریف تھا, دوسرا بندہ عمران ریاض خان ہے, اس کو بھی قتل کیا جا چکا ہے. یہ صاحب فرما رہے ہیں, یہ مرتضیٰ حسین صاحب جو ہے نا یہ فرما رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کا بھی قتل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آگے سنیں. He is not known to be dead yet. پہلے کہتے ہیں کہ جی it is believed to have killed 2 people. پہلے کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کا قتل ہو چکا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں he is not known to be dead yet but he disappeared a few months ago and known to her from his families. انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک لیکن کنفرم نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں کہ نہیں. خدا نہ خواستہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا یہ ابھی لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ وہ مر گئے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی 2 بندے مار دیے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کو مار دیا, لیکن وہ غائب ہو چکے ہیں. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں not heard from him so his fate is very unclear. کیونکہ ان کے بارے میں کچھ ان سے کچھ سنا نہیں ہے تو ان کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں ہے.
They've gone to extraordinary length to stop this from coming out. انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کافی حد تک آگے گئی ہے کہ کسی طرح یہ چیز باہر نہ آئے. They've arrested thousands of people. Khan himself has been threatened over this